وہ ہے جو اپنی خطاؤں پہ نادم ہو کے معافی مانگتا ہے۔ اللہ مالک کی آیت میں فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اے دنیا جہان کے وہ لوگ جو اللہ کو رب مانتے ہیں، جو محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، تم میں سے کوئی بھی والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کسی بھی قسم کا گناہ کر بیٹھے ہو، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، تمہارے رب نے تمہارا دروازہ بند نہیں کیا، تمہیں چاہیے کہ ذکر اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ جب اس سے تعلق بن جائے، جب رب سے دوستی ہو جائے، واقفیت بن جائے، تو پھر اپنی اپلیکیشن دو، فاستغفروا لذنوبہم، اے میرے مالک میری خطاؤں کو معاف کر دے، فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اس بات پہ ایمان رکھو کہ اللہ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں معاف کر سکتا، کوئی نہیں بخش سکتا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جس خطا کی معافی مانگ رہے ہو، جس ظلم کی معافی مانگ رہے ہو، جس فحاشی کی معافی مانگ رہے ہو، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، دوبارہ پھر نہیں کرنا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتا ہے سب کچھ۔ اور میرے پیارے بھائیو، جس کو معافی مل گئی نا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ، اس کا بدلہ کیا ہے کہ اللہ اسے معاف کر دیں گے، وجنت تجری من تحتها الانہار، اس کے لیے ایسی جنت، ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، بہت ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ میرے پیارے بھائیوں، لیکن ایک بات کا خیال ضرور رکھنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت کو معافی مل جائے گی اگر وہ معافی مانگے گی، مگر مجاہرین کو معافی نہیں ملے گی۔ کہا مجاہرین کون ہے؟ نبی کریم نے اس کی وضاحت فرمائی وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، مجاہر وہ ہے جو رات کے اندھیرے میں ایک غلط کام کرتا ہے، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، جب صبح ہوتی ہے تو اللہ اس کے گناہ پہ پردہ ڈالا ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، فَيَقُولُ يَا فُلَان، جب وہ صبح لوگوں میں اپنے دوست احباب میں کہتا ہے، آتا ہے تو کہتا او فلان او فلان، عملت البارحۃ کذا و کذا، میں نے آج رات کو فلاں فلاں غلط کام کیا تھا، وقد بات یسترہ ربہ، اس سے پہلے تو رب نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا تھا، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ، اللہ نے جس بات پہ پردہ ڈالا اس نے خود چاک کر دیا، یہ اگر معافی مانگے گا بھی تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آج اگر میں ملاوٹ کرتا ہوں تو آ کے بتاتا ہوں میں نے ملاوٹ کی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، میں دودھ میں پانی نہ ڈالوں، میں مرچوں میں پھک نہ ڈالوں تو میرا گزارا نہیں ہے، میں خود اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، فخر سے بتاتا ہوں میں نے اتنے پیسے کمائے یہ کمینگی کر کے، میں نے فلاں گناہ کیا لوگوں کو آ کے بتاتا ہوں، میں نے فلاں کی بیٹی کی عصمت کو پامال کیا اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن، میرا جو امتی معافی مانگے گا اللہ معاف کر دے گا، الا المجاہرین،
جو شخص اپنے گناہوں کو خود ظاہر کرتا ہے اللہ کا اس پہ غضب نازل ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے گناہوں پہ نادم ہونے کے بجائے اپنے گناہوں پہ فخر کرتے ہیں۔ رشوت لینے والے اپنے رشوت پہ فخر کرتے ہیں، ظلم کرنے والے اپنے ظلم پہ فخر کرتے ہیں، قتل کرنے والا قاتل اپنے قتل کرنے پہ فخر کرتا ہے، چور اور ڈکیت اپنی چوری اور ڈکیتی پہ فخر کرتا ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ لوگوں کی نظروں میں دھول تو جھونک سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ لوگوں ایک دوسرے سے تو چھپ سکتے ہو لیکن تم میں سے کوئی نہیں جو اللہ سے چھپ جائے۔ ہم اپنے اوپر لگنے والی چارج شیٹ سے ایسے جھاڑتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، ایسی غلط بیانی، ایسی بات بیان کر کے اپنے آپ کو بری کر لیتے ہیں کہ اللہ کی عدالت میں بھی بری ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن سورج مخلوقات کے بہت نزدیک آ جائے گا، حتیٰ کہ 1 میل کا